بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نماز کا یہ حق ہے کہ ہم نماز کو خشوع، خضوع اور آداب کی رعایت کر کے پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کو خشوع، خضوع اور آداب کی رعایت کے بغیر پڑھے گا تو دوستو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن نماز کی خوبی اور نماز کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، ہر وہ کام جو نماز میں دھیان کو بھٹکا دے نماز کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ جیسے کسی کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، یا پاخانہ پیشاب کا اسے سخت تقاضا ہے، یا پیٹ میں ریح یعنی گیس کا تقاضا ہے، تو دوستو اس صورت میں آدمی پہلے اپنے تقاضے کو پورا کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر اس تقاضے کو پورا کرنے میں اس کی جماعت کی نماز بھی چھوٹ جائے تب بھی پہلے اپنے تقاضے کو پورا کرے گا، پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ اور دوستو عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی انہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی، انہیں تو گھر پر نماز پڑھنی ہے، اور جب تک وقت ہے وہ اپنی نماز پڑھ لیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھر پر نماز پڑھنے سے ہی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن دوستو چونکہ مردوں کو تو مسجد میں آنا ہے اور جماعت میں شریک ہونا ہے، اور ان کو جماعت کا ثواب جماعت میں شامل ہونے کے بعد ہی ملے گا، لیکن اگر دوستو وہ آدمی جماعت میں شریک ہونے کے لیے آیا اور اسے ان چیزوں کا تقاضا ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو دوستو تب بھی آدمی پہلے اپنے تقاضے کو پورا کر لے گا، اس کے بعد اگر اسے جماعت میں وہ شریک ہو گیا تو شریک ہو جائے، ورنہ جماعت کے بعد وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ یعنی پہلے تقاضے کو پورا کرے، پھر اس کے بعد جماعت اگر مل جائے تو شامل ہو جائے، ورنہ اپنی بعد میں نماز پڑھے۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نہیں ہوتی کھانے کی موجودگی میں اور پاخانہ پیشاب کے تقاضے کے وقت۔ یعنی اگر کسی آدمی کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے کسی آدمی کو پاخانہ پیشاب کا تقاضا ہے، تو دوستو اس صورت میں اگر وہ آدمی نماز پڑھے گا تو اس کا دھیان انہی چیزوں کی طرف جائے گا۔ اور بہت سارے آدمی ایسا کرتے بھی ہیں کہ نیت باندھ لیں گے اور ان کو اس کا تقاضا ہوگا تو وہ اپنی نماز کو پھر پھرتی کے ساتھ پورا کریں گے، یعنی وہ یہ چاہیں گے کہ فٹاک سے میری نماز پوری ہو جائے۔ اس لیے دوستو پہلے تقاضے کو پورا کریں، پھر اس کے بعد اپنی نماز کو پورا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں طلبہ کے لیے کھانا آیا اور عشاء کی اذان ہو گئی تھی، اب تکبیر ہونے والی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھئی ایک کام کرو، ٹھہرو، پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو طلبہ نے جواب دیا، حضرت 15-20 منٹ نماز میں لگیں گے، اب پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ تو دوستو امام ابو حنیفہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا نماز بن جائے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ یعنی اگر تم پہلے کھانا کھا لو گے تو تمہارا کھانا کھاتے وقت دھیان نماز کی طرف ہوگا، تو گویا تمہارا یہ کھانا بھی نماز ہی کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے پہلے نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد کھانا کھایا تو نماز میں تمہارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا، تو گویا تمہاری نماز بھی کھانا بن گیا۔ دوستو اسی لیے بعض علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے نماز شروع کی اور شروع کرنے کے بعد انہیں اس آدمی کو ان چیزوں کا تقاضا ہو گیا اور سخت تقاضا ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو توڑ دے، ان تقاضوں کو پورا کرے، پھر اس کے بعد نماز کو اپنی پوری اور مکمل کر لے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں یہ آدمی نماز پڑھ لے گا، انہی تقاضوں کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، تو دوستو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں ایک صورت یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنی ہے اور ان چیزوں کا بھی تقاضا ہے
اور اسے معلوم ہے کہ اگر ان چیزوں کے تقاضے کو میں پورا کروں گا تو نماز میں اتنا کم وقت ہے کہ ان چیزوں کے تقاضے کو پورا ہی کر پاؤں گا، اور اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور یہ نماز میری قضا ہو جائے گی۔ تو دوستو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آدمی انہی تقاضوں کے ساتھ اس نماز کو پورا کر لے، کیونکہ دوستو نماز کا قضا کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھنا یہ چھوٹا گناہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے، بڑا گناہ یعنی نماز کا قضا کر دینا یہ بڑا گناہ ہے، علماء فرماتے ہیں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے آدمی چھوٹا گناہ کر لے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔